السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے سینئر طلحہ عالم بھائی، داؤد انجینئرنگ کالج سے جو ہے انہوں نے گریجویشن کی ہے انجینئرنگ میں، تو باقی ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کا کیا تعارف ہے، مکمل تعارف ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ میں بلا تاخیر آپ کو جو ہے ان کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا تعارف جو آپ نے کروایا بس یہی ہے کہ میں نے انجینئرنگ کی ہے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے، کیمیکل انجینئرنگ بی، اور ڈبیٹ سے مجھے آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ابھی پچھلے 2 سال سے سوشل ورکنگ کا جو سلسلہ ہے، بس یہ ایک میرا مختصر سا تعارف ہے۔ اچھا طلحہ بھائی، یہ سوشل ورکنگ تو آج ہمارا مین جو ہے وہ پوائنٹ ہی آج کے شو کا جو ہے ہمارا سوشل ورکنگ تھا، تو اس کی طرف ہم آئیں گے۔ سب سے پہلے سوشل ورکنگ کی ضرورت میرے خیال میں تبھی پڑتی ہے جب ایشوز بڑھتے ہیں، تو ان ایشوز کو سولو کرنے کے لیے سوشل ورکنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے، میں بھی کراچی کا ہوں، آپ بھی جو ہے شہر کراچی کے رہائشی ہیں، تو ہم آج کل شہر میں کیا نوجوانوں کے مسائل ہیں، آپ جو ہے نوجوان ہیں، آپ بہترین سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایشوز پر بات کریں ہیں، کس طرح کی پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں جو نوجوان فیس کر رہے ہیں، تعلیم ہونے کے باوجود بھی جو ہے کچھ روزگار کی وجہ سے جو ہے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، یا کچھ ایجوکیشن کے لیے جو ہے اس کے حصول کے لیے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام ایشوز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ آج جو ہے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ دیکھیے، مسائل کی تو ایک لمبی فہرست ہے شہر کراچی میں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، جس میں ایک بنیادی جو مسئلہ ہے نا وہ روزگار کا ہے۔ دوسرا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ جب تک آپ اختیارات نہیں دیں گے گلی محلے کے رہنے والوں کو، ان کے اپنے گلی محلے کا اگر اختیار نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا جناب، اب روزگار سے ہی بہت سارے جو ہے نا سب ایشوز نکل کر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب روزگار میں پرابلم کیا ہے؟ ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شہر کراچی میں جو سرکاری نوکریاں تھیں وہ جو ہے وہ کراچی والوں سے دور کر دی گئیں، کوٹا سسٹم کی بھیٹ چڑھا دی گئیں۔ اچھا، اس میں 60 اور 40 کا جو ہے وہ معاملہ آ گیا، کلاسیفیکیشن کر دی گئیں، لیکن جو بچا کچا حصہ تھا کراچی والوں کے لیے، اس میں بھی جعلی ڈومیسائلز بنا کر جو ہے وہ شہر کراچی کے نوجوانوں کو مزید محروم کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ گورنمنٹ نوکری سے تو دور ہو گئے۔ اچھا، پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی ٹرانسپیرنسی ہے، لیکن بدقسمتی سے اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہے نا وہ زبان کی بنیاد پر اس میں بھی جو ہے وہ کاسٹ سسٹم آ گیا ہے۔ اور اب پرائیویٹ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے، آپ دیکھیے نا، گیس کی بندش جب ہوئی تو گیس کی بندش ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو گئیں۔ اب جب انڈسٹریز بند ہو گئی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں میری جان پہچان میں کہ جن کو کمپنیز نے جو ہے وہ فارغ کر دیا، اس لیے کہ کام نہیں ہے تو آپ کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو بہت سارے مسائل ہمارے شہر کے ہیں نا، وہ جو ہے وہ روزگار کی وجہ سے جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے جو ہے وہ ہم بات کریں کہ ہمارے شہر میں اختیارات جو ہمارے نوجوان کے پاس نہیں ہے، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ آپ ایک کچرے کا جو پورا کچرا کنڈی ہے، آپ اس کو بھی صاف نہیں کر سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے نوجوان لڑکوں کو جمع کر کے، چندہ جمع کر کے آپ یہ کام کریں گے، پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ اس طرح کی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر شہر کراچی کے اندر، جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا شہر جو کہ جس کو دنیا دیکھنے آتی تھی، چائنا سے لوگ آیا کرتے تھے کراچی کی بلڈنگز دیکھنے کے لیے، بہت سارے ایسے جو ہے وہ انڈیولپڈ کنٹریز تھے جو آج ڈیولپڈ ہو رہے ہیں، جو کراچی شہر سے آ کے سیکھتے تھے، لیکن آج ہمارے شہر کا حال یہ ہے کہ ہمارا شہر جو ہے وہ اس لسٹ میں آ گیا ہے کہ جس لسٹ میں وہ تمام شہر ہیں کہ جو رہنے کے لیے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس پر کام کرنا چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہیے۔
اور اب میری اطلاعات کے مطابق شہر کراچی کو بہتر کرنے کے لیے مقتدر ادارے، مقتدر حلقے جو ہیں وہ سیریس ہو چکے ہیں. یہ اچھی بات ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہر کراچی کو بہتر کرے. طلعت بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے پرابلمز اور ایشوز پر. آپ نے 2 مین ایشوز جو ہے وہ بتائے کہ ایک تو اختیارات نہیں اور دوسرا جو ہے روزگار نہیں، اور انہی 2 ایشوز سے جو ہے باقی سارے ایشوز رکھتے ہیں. بٹ یہاں پر میں جو ہے تھوڑا آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا الگ ہے. دیکھیں، روزگار نہ ہونا یا اختیارات نہ ملنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ثوابدید پر ہوتی ہیں اقتدار کے، اور اقتدار بناتی ہے پبلک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کا یا ہمارے پورے ملک کا یا پوری امت مسلمہ کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، اور تمام مسائل جو جنم لیتے ہیں وہ ایجوکیشن سے لیتے ہیں. تعلیم کا فقدان، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی، بینگ اے مسلم اگر ہم اس ایشو پر نظر دوڑائیں تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی کہ اقرأ، پڑھو. تو اسی کے بعد جو ہے وہ ایک نظام جو ہے اسلام کا تشکیل دیا گیا، اور پھر ہم نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از دا بیسک میجر پوائنٹ، جس کو ہم جو ہے وہ کافی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارا جو ہے روٹی کپڑا مکان کو ہم نے ایشو بنا لیا ہے، جبکہ ایجوکیشن کو جو ہے ہم اس آڑ میں بھول جاتے ہیں. دیکھیں، اب اقتدار ہے جس کی وجہ سے اختیارات جو ہے وہ نہیں ملے ہوئے یا روزگار نہیں مل رہا، تو اس اقتدار کو بنانے والی جو یہ پبلک ہے. تو جب پبلک کے اندر، عوام کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہنما کس کو چننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایشو تو پھر وہیں سے آئیں گے نا. تو پھر وہ تو ایک بھٹو کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے پورا شہر ڈبائیں گے. تو آپ اس بارے میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے نوجوانوں کے جو مسائل ہوں یا اس پر آپ کا کیا نظریہ ہو؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. آگاہی زہر ہے. ایک یہ بات نکل کے آئی سامنے اس وقت جب ہم نے دیکھا کہ سچ بولنے والے، اچھا لکھنے والے، حق کو سچ کی بات کرنے والے جو بلاگرز تھے ان پر پابندیاں لگیں، ان کو گرفتار کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں حامد میر صاحب نے جو ہے وہ کچھ باتیں کی، اس کے بعد جیو نیوز سے وہ غائب ہو گئے. ایک سازش کے تحت ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے بچے اس سے آگے نکل کے کچھ سوچ ہی نہیں رہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پڑھ لو گے تو تم یہ نوکری کر سکتے ہو، اگر تم انجینئرنگ کر لو گے تو فلاں فلاں پرائیویٹ کمپنی میں تمہیں یہ نوکری مل جائے گی، اگر تم کامرس پڑھتے ہو، اگر تم BBA کر لیتے ہو تو تم HR میں چلے جاؤ گے، تم یہاں چلے جاؤ گے، تم اکاؤنٹس میں جا سکتے ہو فلاں چیزیں پڑھ کے، CA کر کے، CCA کر کے. لیکن اس کو کوئی یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف تعلیم نہیں بلکہ گھر کی تربیت بھی بہت گہرا اثر رکھتی ہے. اچھا جی، اب ہمارے معاشرے کا جو کورس لائن ہے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کورس آؤٹ لائن کو کہ ہم آگے بڑھ کے سوچ ہی نہیں رہے. ہمارے بچے کو مطالعہ پاکستان سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ کس طرح سے فیصلہ کرے گا کہ مجھے اقتدار کو بہتر کرنا ہے. آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیے، میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، وہاں چھوٹے بچے موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ بچے آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، تو کوئی بچہ آپ کو یہ کہے گا کہ میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں فلانا بنوں گا. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑا ہو کے پولیٹیشین بنوں گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑا ہو کے سوشل ورکر بنوں گا، کوئی یہ نہیں کہے گا میں بڑا ہو کر کے جو ہے وہ وزیر اعظم بنوں گا، میں MP MLA بنوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں دی گئی. ہمارے تعلیمی نظام میں جب پولیٹیکل اویئرنیس کا کوئی چیپٹر ہی موجود نہیں ہے تو پھر کس طرح سے ہمارا بچہ یہ فیصلہ کر سکے گا کہ کون سا لیڈر میرے لیے بہتر ہے، کون سا رہنما میرے لیے بہتر ہے، کون سی پارٹی میرے لیے بہتر ہے. آج ہمارے معاشرے میں تو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں سیاست سے دور رہے، ہمارا بچہ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہ بنے، ہمارا بچہ کسی بھی جو ہے وہ آپ کے یونین کا حصہ نہ بنے. جب ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹ یونین پہ ابھی میں نے سنا کہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا اس میں پیپلز پارٹی نے، یہ سندھ حکومت نے یہ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بہت اچھی چیز. پہلے پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی تھی اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک ایسی کھیپ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئی کہ جن کا جو ہے وہ نچلے درجے سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی وجہ سے نیچے کے جو مسائل تھے، جو گراؤنڈ کے مسائل تھے، جو تھرڈ اسٹیپ ہے، جو تھرڈ آپ کی جو ہے وہ شکل ہے گورنمنٹ کی جس کو لوکل باڈیز کہتے ہیں، وہ آج بھی زبو حالی
کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نچلے طبقے سے جب کوئی بندہ آگے آیا ہی نہیں تو وہ کس طرح سے نیچے کے مسائل حل کرے گا. تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پولیٹیکل اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بچہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو کس کو رہبر چننا ہے، کس کو رہنما چننا ہے. الیکشن کا وقت آتا ہے تو بعض جذباتی نعرے، بعض بلیک میلنگ کے نام پر جو ہے وہ ووٹ لے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے. تو پولیٹیکل اویئرنیس بہت ضروری ہے، اس پر سیمینارز ہونے چاہیے، اس پر ڈیبیٹس ہونے چاہیے، ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ اس طرح کے اویئرنیس پر مبنی پروگرامز ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے آپ جیسے نوجوانوں کو، مجھ جیسے نوجوانوں کو اور تمام نوجوان جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ اویئرنیس ملنی چاہیے کہ کس طرح سے ہمارا ملک بہتر ہو سکتا ہے. ایک ایکشن پلان ہو، ایک کامن پوائنٹ آف انٹرسٹ ہو جس پر بات ہونی چاہیے کہ نہیں، آپ اپنے نوجوان کو کم سے کم بتائیں تو صحیح کہ آپ کی جو تقسیم ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے، آپ کی بجٹنگ کس بنیاد پر ہو رہی ہے، آپ کے فیصلہ سازی کس بنیاد پر ہو رہی ہے، جو آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ کے پروگرامز چل رہے ہیں اس میں آپ نے کس کس سے قرضہ لیا ہے، اس میں آپ نے کہاں کہاں جانا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے. یہ تو ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے. سی پیک، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کہ سی پیک میں اب تک ہم نے کتنا جو ہے وہ انویسٹ کیا، باہر سے کتنے انویسٹمنٹ آئی، یا ہم سی پیک سے کیا چاہتے ہیں. کوئی ایک مجھے آپ جو ہے وہ کوئی پی ڈی ایف کی فائل آپ مجھے دکھا دیں، کوئی ڈاکومنٹیشن دکھا دیں جس میں ہمیں تو پتا ہو کہ سی پیک میں چل کیا رہا ہے. تو ہم جب تک نوجوانوں کو شامل نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کو ساتھ نہیں لیں گے، اس وقت تک تو پولیٹیکل اویئرنیس بھی نہیں آئے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح سے موروثی سیاست ہے، یہ چلتی رہے گی. اچھا طلب بھائی، اس میں جو ہے نا نوجوان اکثر جو ہے پالیٹکس میں بذات خود مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پالیٹکس میں جاؤں تو ایک اچھا پولیٹیشین بن سکتا ہوں، تو میرے دوست احباب بھی مجھے کہتے ہیں، لیکن میں خود بھی جو ہے ذاتی طور پر اس سے کافی ڈرتا ہوں، اور میرے دیگر جو ہے میں نے دیکھا نوجوانوں کو ڈرتے ہیں، چونکہ ہم سے پہلے جو اس وقت پالیٹکس میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں یا بڑے ہیں، ان کو دیکھ کر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یا اقبال بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تو اب وہ والے تو آبا بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک ڈر ہمارے اندر رہتا ہے کہ پالیٹکس میں جا کر ہم بدنام نہ ہو جائیں، یا پالیٹکس جو ہے ایک فرعونیت ہے. اس طرح کے خیالات جو ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. تو اگر ایک چھوٹا سا میسیج نوجوانوں کے لیے، تو پھر ہم آپ کے کام کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، اچھا وہ آپ کام کی طرف آ رہے ہیں، آپ نے پولیٹکس پہ بات کی. دیکھیے، اگر آپ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی آواز میں اتنی طاقت ہوگی کہ آپ کسی مسئلے کو حل کر سکیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خود اختیارات نہیں لیں گے، جب آپ خود اتر کے سامنے نہیں آئیں گے، تو پھر آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ برباد ہو گیا، یہ گلی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، یہ گٹر کیوں بہہ رہا ہے، یہاں پانی کیوں نہیں آ رہا، یہ کرنٹ لگنے سے یہ بچہ مر کیوں گیا، یہ بارش ہو رہی ہے تو بارش میں آپ کے عزیز و اقارب پھنس گئے، اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ شکوہ کریں. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ بولیں کہ یہ میرے ملک میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. آپ پان کے جو ہے وہ دکان پہ بیٹھ کے، آپ نائی کی دکان پہ بیٹھ کے، آپ ہوٹل پہ بیٹھ کے، آپ کسی گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے اگر آپ سیاستدانوں کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو مافیا نے برباد کر دیا، تو جناب یہ آپ ہی کے درمیان سے نکل کے گئے تھے، یہ آسمان سے اتر کے نہیں آئے تھے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے درمیان سے نکلے اور آج وہ اقتدار میں موجود ہیں. تو آپ بھی جا سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ کا ذہن نہیں بنا ہوا تھا، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، آپ نے صرف اور صرف شکوہ کرنا سوچا، تو پھر آپ آج گھبرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈر کے آگے جیت ہے، لیکن جناب یہ بات یہ ہے کہ آپ جدوجہد تو کریں، ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہو زمین تو برسات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو جب تک آپ اسٹرگل نہیں کریں گے، جب تک آپ گراؤنڈ پر نہیں اتریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا، ایک چونٹی ہے، میرے خیال میں سیکنڈ ایئر میں یا 9 میں ایک پوم تھا، اس میں جو ہے وہ ایک چونٹی اسٹرگل کرتی ہے، اپنے قوم کی فکر کرتی ہے. تو جناب سورہ نمل، بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے کہا ایسا سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ سب جو ہے وہ اپنی حفاظت کر لو. تو جب چونٹی نے جو ہے وہ اپنی قوم کی فکر کی، اپنے لوگوں کی فکر کی، اپنے برادری کی فکر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن کریم میں دے دی. آپ تو انسان ہیں، آپ فکر کر سکتے اپنے لوگوں کی، آپ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے جب جد و جہد کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے نا. الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ ہے لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے.
تو جناب دوسروں کا سوچیں, ایک اپنا براڈ ویژن کریٹ کریں. آپ جب اپنے براڈ ویژن میں تمام لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ حصہ بنا لیں گے نا, تو پھر آپ کے لیے آسانیاں خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 2018 میں جب وہ الیکٹ ہوئے, انہوں نے کہا کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ پاکستانی اسکول سے باہر ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم 100 بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ 2.5 کروڑ میں سے 100 کی تعداد تو کم ہو جائے. تو یہ 2.5 کروڑ بچہ بھی ہمارے ویژن میں, ہر بچہ اسکول جائے, یہ ہمارے ویژن کا حصہ ہے. ہمارا ویژن یہی ہے کہ تعلیم عام ہو.